اس قربانی کے بدلے جو تو عظیم منصب دینے والا ہے مجھے اور میرے گھر والوں کو، میرے خاندان کو، کس کس نعمت پہ تیرا شکر ادا کروں؟ ہے کوئی زیر خنجر اللہ کا شکر اس انداز میں ادا کرنے والا؟ حسین بننا اتنا آسان تھوڑی ہے۔ اس لیے عزیزو کوئی دعویٰ نہ کر سکا، کیوں؟ وارث انبیاء، تمام انبیاء کی محنتوں اور زحمتوں کو بچانے والا حسین۔ کربلا نہ ہو تو اسلام نہ ہو، اور جب اسلام نہ ہو تو پھر انتظار کرو ایک رسول کا اور ایک کتاب کا۔ مگر یہ فاطمہ ہے جس نے قبول کیا ہے اپنی اولاد کو دینا۔ پروردگار میری اولاد ختم ہوتی ہے، ہو جائے، تیرا دین بچنا چاہیے، ہے نا ایسے ہی؟ بس عزیزو ذہن میں نہیں تھا، اب آ گیا ایک دم سے کہ مجھے کیا مصائب پڑھنے ہیں، رب قائم ہو گیا خود بخود۔ کون ہے فاطمہ؟ جب حسین ذوالجناح سے نیچے تشریف لا رہے تھے تو مقاتل نے ایک بات بالکل تسلسل کے ساتھ لکھی ہے کہ اتنے تیر جسم اتھر میں پیوست تھے کہ حسین کا جسم اتھر تیروں پر معلق تھا، زمین سے نہیں لگنے پایا تھا۔ لیکن عزاداروں، میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر تیر جسم پہ نہ بھی ہوتے، حسین کا جسم زمین سے لگنے والا نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حسین ذوالجناح سے نیچے آ رہے تھے تو کوئی ماں گود پھیلائے بیٹھے، میرے لال حسین تجھے آج ہی کے دن کے لیے چکیاں پیس پیس کر پالا۔ سنو عزادارو، چند جملے مجھے مصائب کے پڑھنے دو، بچے بیٹھ جائیں، بیٹا جہاں پہ ہو بچوں بیٹھ جاؤ۔ سنو، فاطمہ کون؟ جنازہ تیار ہے فاطمہ کا، علی نے بلایا بچوں کو، آؤ آخری بار ماں سے رخصت ہو لو۔ حسن، ثانیہ زہرا اور جناب ام کلثوم، تینوں نے اپنے آپ کو ماں کے جنازے پر گرا دیا۔ حسین نہیں، حسین حجرے میں دور کھڑے۔ پوچھا مولا نے، بیٹا حسین ماں سے رخصت نہیں ہونا؟ حسین کہتے ہیں، بابا جب تک میری ماں نے بلایا نہیں میں گیا نہیں، آج بھی میری ماں جب تک بلائے گی نہیں میں جاؤں گا۔ حسین کا مان، حسین کا ناز، بندے کفن ٹوٹ گئے، آغوش پھیلا دی زہرا نے، میرے لال حسین آ جا۔ کون فاطمہ؟ سنو، شب عاشور ابھی شروع ہوئی ہے، سورج ڈھلا ہے، تاریکی چھائی ہے۔ زینب نے بھائی کو بلوایا فضہ سے، اور بلانے کے بعد کہتی ہے، ماں جائے سرے شام سے پشت خیمہ سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی، کوئی بی بی ایسے روتی ہے جیسے اس کا جوان ذبح کر۔ حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے اور فرماتے ہیں، زینب پہچانا نہیں؟ ارے کوئی اور نہیں، ہماری ماں زہرا ہے، ہم نے مدینہ چھوڑا، ماں نے مزار چھوڑ دیا۔ شب عاشور آگے بڑھی اور آگے بڑھی، حسین اپنے انصار کو ان کے مقام ہائے شہادت دکھا رہے۔ جب سب کو مقام شہادت دکھا چکے تو کہا، آؤ اب میں تمہیں اپنا مقام شہادت دکھاؤں۔ ایک نشیب کی طرف بڑے، اچانک واپس مڑ کر کہا، جلدی کرو، واپس چلو، واپس چلو۔ جب خیمہ گاہ میں پہنچے تو انصار نے دست بستہ عرض کی، مولا آپ تو اپنا مقام شہادت دکھانے لے گئے، پھر آخر ایسا وہاں کیا دیکھا؟ کیا میں واپسی کا حکم دے دیا؟ میرا مولا پھر رونے لگا، کہتا ہے، میں تمہیں وہاں کیسے لے جاتا؟ عزاداروں، روایت میں جو لفظ لکھے میں وہ لفظ نہیں پڑھ رہا، نہ پڑھ سکتا ہوں، نہ پڑھنے چاہیے،
میں تو بہت ہلکے سبک کر کے آپ کی سماعتوں تک مطلب پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ حسین فرماتے ہیں میں تمہیں وہاں کیسے لے جاتا؟ ارے وہاں میری ماں فاطمہ بیٹھی اس جگہ کو صاف کر رہی ہے جہاں کل میں ذبح کیا جاؤں گا۔ سمجھ میں آیا کون فاطمہ؟ آؤ ایک منظر اور دکھا دوں آپ کو کون فاطمہ۔ ارے جب کربلا سے اسیروں کا قافلہ چلا تھا 100 کے قریب عورتیں بچے تھے، اور جب یزید کے دربار میں داخل ہوا تو 12 باقی بچے تھے۔ راستے میں بیویاں بچے گر جاتے تھے، یہ ظالم روکتے نہیں تھے۔ صحرا میں تڑپ تڑپ کے وہ بیوی یا بچہ جان دے دیتا تھا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی، قافلہ روکا نہیں گیا تھا۔ یہ تو سر حسین جس نیزے پر تھا وہ ریت میں نیزہ گڑ گیا، آگے نہیں بڑھتا تھا نیزہ۔ شمر تازیانہ لے کر با سید سجاد کی طرف، پوچھو اپنے بابا سے آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ سید سجاد نے زنجیروں کا لنگر سمیٹا، آئے بابا کے سر کے، بابا کربلا سے کوفہ، کوفے سے یہاں تک اب میری پشت میں طاقت نہیں رہی تازیانے کی، بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ بہرحال روایت یہی نقل کرتی ہے کہ سر حسین اس وقت گویا ہوا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اے بیٹا سید سجاد، میں جانتا ہوں جو گزر رہی ہے، مگر میں کیا کروں؟ میرے سینے پر سونے والی سکینہ بچھو، جب تک سکینہ واپس نہیں آتی میں آگے بڑھنے والا نہیں۔ قافلہ ٹھہرا دیا گیا، بیویاں اتری، ہاتھ کھولے گئے، مخالف سمت میں بیویاں جا رہی ہیں، آواز دیتی جاتی ہے سکینہ سکینہ۔ کچھ دور گئی، بچی کے رونے کی آواز کانوں میں آئی، آواز کی سمت زینب بڑی، کیا دیکھا؟ کوئی بیوی سکینہ کو گود میں لیے بیٹھی، سکینہ زار و قطار رو رہی ہے، وہ بی بی تسلی دیتی جاتی ہے میری بچی نہ رو، میری بچی بس ابھی تیرے والی، ابھی تیرے وارث آتے ہوں گے۔ زینب نے دوڑ کر آواز دی سکینہ کو، سکینہ دوڑتی ہوئی آئی، پھوپھی کی گود میں آ گئی۔ زینب نے سکینہ کو پیار کیا، اس بی بی کا شکریہ ادا کیا، بی بی آپ نے بڑا احسان کیا، آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے اس یتیم بچی کو سہارا دیا، اس یتیم بچی کو پیار کیا۔ ارے اس زمانے میں جب برا بھلا کہنے والے، جب تماشا دیکھنے والے ہیں، آپ نے ہم آل رسول پہ یہ احسان کیا، بس اتنا سننا تھا۔ اس بی بی نے چہرے سے نقاب ہٹا دی، کہا زینب کس کا شکریہ ادا کرتی ہے؟ ارے میں کوئی اور نہیں، تیری ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ دوڑ کے زینب ماں کی آغوش میں گر گئی، برسوں سے بچھڑی ہوئی بیٹی کو جب ماں کی آغوش ملی، بلک بلک کر رونا شروع کیا۔ زینب نے فریاد کرتی جاتی ہے اماں اب آئی ہو، جب بھرا گھر اجڑ گیا، اماں عباس کے شانے کٹے، تم نہ آئی، میں موجود تھی۔ اے اماں کاش اس وقت آ جاتی جب علی اکبر کے کلیجے میں برچھی لگی۔ اماں جس حسین کو تم نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا، پشت گردن سے ذبح کر دیا گیا۔ روایت یہاں ختم ہوئی، مگر میرا دل کہتا ہے ماں نے بھی پلٹ کر کہہ دیا ہوگا، ارے زینب کسے بتاتی ہے، تو نے مدینہ چھوڑا تھا، میں نے مزار چھوڑ دیا تھا۔ زینب ہر لاشے پر حسین بعد میں پہنچتا تھا، میں پہلے سے بیٹھی ہوتی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔